اولاد اگر ماں باپ کی اچھی تربیت کرے تو اچھی تربیت کرنے پر ماں باپ کے لیے جنت میں داخلہ، اور اگر اولاد ماں باپ کی خدمت کرے تو خدمت کرنے پر اولاد کا جنت میں داخلہ۔ یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جہاں پر دو فریقین ہوں وہاں پر دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق بتائے گئے۔ چنانچہ حاکم کو بتایا گیا کہ وہ رعایا کا خیال کس طرح رکھے، اور رعایا کو بتایا گیا کہ وہ حاکم کی فرمانبرداری کیسی کرے۔ شوہر کو بتایا کہ وہ بیوی کے حقوق کیسے پورے کرے، بیوی کو بتایا کہ وہ شوہر کی خدمت کیسے کرے، ماں باپ کو سمجھایا کہ تم اولاد کی تربیت کیسے کرو، اولاد کو سمجھایا کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کیسے کرو، امیر کو بتایا کہ تم مزدور کی اجرت کیسے دو، اور مزدور کو بتایا کہ تم اپنے مالک کے کام کو دل لگا کر کرو۔ بڑوں کو کہا کہ چھوٹوں پر شفقت رکھو، چھوٹوں کو کہا کہ بڑوں کی عزت کرو، پڑوسی کو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اور تو اور گھروں میں جو جانور رکھے جاتے ہیں ان جانوروں تک کے حقوق شریعت نے بتا دیے۔ یہ کس قدر خوبصورت دین ہے، کس قدر دل کو خوشی ہوتی ہے سوچ کر کہ جس نے اچھا معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہر آدمی پر جو حقوق آتے ہیں وہ کھول کھول کر بتا دیے۔ اگر ہم ان حقوق کو ادا کریں تو ہمارا معاشرہ دنیا میں جنت کا نمونہ بن جائے۔ چنانچہ جس گھر کے اندر ماں باپ اولاد کی اچھی تربیت کریں تو اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، اور جو اولاد ماں باپ کی خدمت کرے تو ماں باپ کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے 3 بہنوں یا 3 بیٹیوں کی تربیت کا بوجھ اٹھایا، او اختین او بنتین، یا 2 بہنوں اور 2 بیٹیوں کا بوجھ اٹھایا، فأدبہن، پھر وہ ان کو ادب سکھائے، وأحسن الیہن، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، وزوجہن، حتیٰ کہ ان کا نکاح کر دے، ان کی شادی کر دے، فلہ الجنہ، اللہ اس بندے کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیں کہ جس ماں باپ کی 2 بیٹیاں ہوں یا جو آدمی 2 بہنوں کی پرورش کرے، لڑکیوں کا تذکرہ خاص طور پر اس لیے کر دیا کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر بعض جاہل قسم کے لوگ وہ منہ بناتے ہیں اور برا مناتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ بیٹیوں کا پیدا ہونا برا سمجھا جاتا تھا، بلکہ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو ابھی تک بعض لوگوں میں اس کے آثار محسوس ہوتے ہیں۔ چنانچہ بیٹا پیدا ہو تو خوشی سے پھولا نہیں سماتے، اور بیٹی پیدا ہو تو ان کے چہروں پہ سیاہی آ جاتی ہے، چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ جاہلیت کی اس بات سے توبہ کرنی چاہیے، اور بیٹی کی پیدائش پر بھی اسی طرح خوش ہونا چاہیے جس طرح بیٹے کی پیدائش پہ بندہ خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ اولاد اللہ کی دین ہے۔ بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹی بھی تو اللہ کی رحمت ہے۔ چنانچہ ایک آدمی مسجد میں رو رو کر بیٹھا دعائیں مانگ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میری 6 بیٹیاں اور پھر میری بیوی امید سے ہو گئی، تو میں اس کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا کہ اس دفعہ اگر تو نے بیٹی جنی تو میں تمہیں گھر بھیج دوں گا۔ کہنے لگا آج رات میں نے خواب دیکھا، قیامت کا دن ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، جب میرا حساب ہوا تو میرے گناہ زیادہ تھے، نیکیاں تھوڑی تھیں۔ عذاب کے فرشتے آئے اور ان فرشتوں نے مجھے پکڑا اور پکڑ کر جہنم کی طرف لے گئے۔ جہنم کے جب پہلے دروازے پر پہنچے تو میں نے کیا دیکھا کہ میری بڑی بیٹی وہاں پر کھڑی ہے اور ان فرشتوں کو کہہ رہی ہے کہ اس نے میری پرورش کی، یہ میرا باپ ہے، میں اسے جہنم میں ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ فرشتے دوسرے دروازے پر لے گئے، وہاں میری دوسری بیٹی کھڑی تھی، تیسرے پر لے گئے، یہی ہوا، چوتھے پر یہ ہوا، 5ویں پہ ہوا، 6 پہ ہوا۔ اب 7واں دروازہ خالی تھا۔ جب میں نے اسے خالی دیکھا تو میرے دل میں احساس ہوا
کاش میری اگر 7ویں بھی بیٹی ہوتی تو وہ مجھے جہنم میں جانے سے بچا لیتی۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں مسجد میں نماز پڑھ کے اپنے اس عمل سے توبہ کر رہا ہوں کہ میں بیٹیوں کو بوجھ کیوں سمجھتا تھا، اور رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے ایک اور بیٹی کی رحمت عطا فرما دے جو جہنم میں جانے سے مجھے بچا لے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کی تربیت پر ماں باپ کو جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت کے لیے پوری کوشش کریں۔ اس کے دنیا کے بھی فائدے ہیں اور آخرت کے بھی فائدے ہیں۔ دنیا کے فائدے تو یہ کہ اولاد اگر نیک بنے، فرما بردار بنے تو ماں باپ کا بڑھاپا اچھا گزرتا ہے، پرسکون گزرتا ہے، اور اگر اولاد نافرمان بن جائے تو ماں باپ کا بڑھاپا بہت خراب ہوتا ہے۔ چنانچہ جو حقوق ماں باپ کے اولاد پر ہیں وہ ماں باپ ادا کرے۔ اگر ماں باپ تربیت پہ توجہ نہیں دیں گے تو قیامت کے دن ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ سوچ لیجئے کہ قیامت کے دن جتنی بھی لین دین ہوگی وہ نیکیوں اور گناہوں کے ذریعے سے ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر ماں باپ نے اولاد کے حقوق پورے نہ کیے تو اولاد مطالبہ کرے گی، ماں باپ کی نیکیاں لے گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو اولاد کے گناہ ماں باپ کے سر پر ڈالے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال پیسہ نہ ہو۔ فرمایا نہیں، غریب وہ ہے جو دنیا میں نیکیاں بھی کرے مگر دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی بھی کر بیٹھے۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا تو حق والے اپنا حق مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں ان کو دلوائیں گے، نیکیاں پوری دے دی جائیں گی، اور ابھی بھی حق والے مطالبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ حق والوں کے گناہ لے کر اس بندے کے سر پہ ڈال دیں گے۔ فرمایا غریب وہ ہے جو نیکیوں کے انبار لے کر آئے مگر حقوق کی نا ادائیگی کی وجہ سے دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لے۔ اب اگر اولاد کو ہم نے دین نہ سکھایا، نیک نہ بنایا، تربیت اچھی نہ کی تو یہ انسان نما شیطان قیامت کے دن ماں باپ کے وفادار نہیں ہوں گے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اولاد، یہ ماتحت قیامت کے دن اللہ کے عدالت میں مقدمہ درج کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اے اللہ، ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی تھی، انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا۔ امی کہتی تھی کہ بیٹا تم نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے ڈاکٹر بن کے دکھا دیا۔ امی کہتی تھی بیٹا تم نے بزنس مین بننا ہے، میں نے بزنس چلا کے دکھا دیا۔ امی نے تو کبھی نماز کی مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ امی تو کہتی تھی بیٹا روزے رکھو گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے ہمیں دین سکھایا ہی نہیں۔ اگر یہ دین سکھاتے تو ہم دین پہ چلنے والے بن جاتے، ہم تو ان کی بات مانا کرتے تھے۔ اے اللہ، کیونکہ انہوں نے ہمیں نیکی کا رستہ دکھایا ہی نہیں، دنیا داری کے راستے پر رکھا، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دیجئے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور اے اللہ ان ماں باپ کے اوپر لعنتوں کی بارش برسائیے۔ اب سوچئے جس اولاد کو آج آپ محبت بھرے لقمے کھلاتی ہیں، اگر یہ دیندار نہ بنی تو یہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اللہ کے حضور یہ کہے گی، اے اللہ میرے ماں باپ پر لعنتیں برسا۔ تو سوچئے اولاد کی تربیت کتنی ضروری ہے، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ ماں باپ اولاد کے واقف نہیں بنیں گے، اولاد ماں باپ کی واقف نہیں بنے گی۔ قرآن کریم نے فرما دیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اس لیے کئی گھروں میں دیکھا گیا کہ ماں باپ بچوں کی تربیت کرنے کی بجائے ان کو کھیلنے کے لیے دوسرے گھروں میں بھیج دیتے ہیں، گلی میں بھیج دیتے ہیں، جیسے چرواہا اپنی بکریوں کو چرنے کے لیے ہانک دیتا ہے، اس طرح اپنے بچے اور بچیوں کو دوسرے گھروں میں کھیلنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔
تو پھر ایسے بچے جو دوسروں کے رحم و کرم پر ہو انہوں نے جانور ہی بننا ہوتا ہے۔ اس لیے اولاد کی تربیت کرنی ماں باپ کا فریضہ ہے۔ ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ماں باپ اولاد کی تربیت نہ کریں تو یہی نہیں کہ اولاد نافرمان بنے گی، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اولاد یا آنے والی جو ان کی نسل ہے اس میں سے اسلام مٹ جائے گا۔ تو ہمیشہ یہ چیز سوچا کریں کہ میرا جو بیٹا نافرمان بنا، بے دین بنا، تو یہ ایک ہی بے دین نہیں بنا، اس کی آنے والی پوری نسل ہی اسلام سے گمراہ ہو جائے گی۔ اس لیے ہر بیٹے اور بیٹی کی تربیت کرنا یہ ضروری ہے۔ کئی گھروں میں دیکھا گیا کہ ماں باپ اولاد کی دینی اعتبار سے تربیت تو کرتے نہیں، اب جب اولاد نافرمان ہوتی ہے تو پھر ان سے کام کروانے کے لیے ان کو بد دعائیں دیتے ہیں۔ پھر ماں کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، اللہ تجھے خوش نہ رکھے، اللہ تیرے ساتھ نمٹے۔ اب ماں ہے مگر اولاد کو بد دعائیں دے رہی ہے، اور کئی ماؤں کو ہم نے سنا کہ وہ تو بد دعائیں دے دے کے اپنے کام نکلواتی ہیں۔ کتنی بری ماں ہے یہ جو اپنی زبان سے اپنے بچے کو بد دعا دے رہی ہے۔ تو شروع میں اگر تربیت کر لیتے تو آج ان کو یہ بد دعائیں نہ دینی پڑتی۔ یہ بھی ذہن میں ایک بات رکھنا، جو ماں باپ اولاد کی تربیت نہیں کرتے ان کو اولاد سے خدمت لینے کا حق بھی کوئی نہیں۔ بات دلیل سے کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں زمانے خلافت میں ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر آیا اور اس نے کہا جی کہ یہ بیٹا میرا میری بات سنتا نہیں، مانتا نہیں، میری فرما برداری نہیں کرتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے سے پوچھا کہ تم باپ کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے؟ اس بچے نے آگے سے پوچھا کہ امیر المومنین، کیا ماں باپ کے بچوں پر حقوق ہیں یا کچھ اولاد کے بھی ماں باپ پر حق ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں، اولاد کے بھی ماں باپ پر حقوق ہیں۔ پوچھا جی کون کون سے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اولاد کا پہلا حق یہ کہ ان کے لیے دیندار ماں ڈھونڈے جو اچھی ماں ہو، اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو ان کا اچھا نام رکھے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ ان کو قرآن دین کی تعلیم دے۔ اس نے کہا امیر المومنین، میرے والد نے مجوسیہ عورت سے شادی کی تو پہلی بات بھی پوری نہ ہوئی، جب میں پیدا ہوا تو میرا نام جول رکھا، جس کا مطلب ہوتا ہے کالے رنگ والا، نام بھی برا۔ تیسرا اس نے مجھے قرآن کی تعلیم تک بھی نہ دی، تو میرا تو کوئی بھی حق ادا نہ کیا میرے باپ نے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو والد کو فرمایا کہ جب تم نے اولاد کا حق ہی پورا نہیں کیا تو تمہیں ان سے فرما برداری کا حق بھی نہیں ملتا۔ یہ کہہ کر عمر رضی اللہ عنہ نے اس مقدمے کو خارج کر دیا۔ تو اگر اولاد کی تربیت اچھی نہیں کرنی تو پھر بد دعائیں دے کے ان سے خدمت کیوں کرواتی ہیں؟ سوچیں کہ بھئی ہم نے قصور کیا تھا، ہم نے اس بچے کے ساتھ زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا، اس کی تربیت نہ کی۔ تو اس لیے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کریں، ورنہ قیامت کے دن اولاد ماں باپ کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی۔ یہاں تک حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن ایک بے عمل عورت ہوگی جس کے جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گی، اے پروردگار عالم، میں عورت ذات تھی، گھر کے مردوں کی بات مانتی تھی، یہ میرے والد خود تو نمازیں پڑھتے تھے، نیک بنتے تھے، میں ان کے سامنے بے نمازی تھی، بے دین تھی، یہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ یہ میرا خاوند ہے، یہ خود تو دیندار بنتا تھا، مجھ سے محبت بھی کرتا تھا، مگر مجھے دین کے بارے میں کوئی گائیڈ نہیں کرتا تھا۔ یہ میرا بھائی ہے، یہ بھی دیکھتا تھا کہ میں اس گھر میں رہتی ہوں اور میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا۔ اور یہ میرا بیٹا ہے، یہ بھی نیک نمازی تھا مگر مجھے نماز کے لیے نہیں کہتا تھا۔ اگر یہ لوگ مجھے کہتے تو جیسے انہوں نے نمازیں پڑھی تو میں بھی پڑھ لیتی، اب میرا کیا قصور؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس ایک عورت کے مقدمہ دائر کرنے پر اللہ تعالیٰ ان 4 مردوں کو بھی اس عورت کے ساتھ جہنم میں داخل فرما دیں گے۔ اس لیے اولاد کی تربیت انتہائی ضروری، تاکہ ان کی دنیا بھی بن جائے اور ان کی آخرت بھی بن جائے۔
اسی لیے انسان جیسے ہی مرتا ہے نا تو موت کے ساتھ اس کی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھے کہ جیسے ہی بندہ مرتا اسی وقت رزلٹ اناؤنس کر دیا جاتا کہ جنتی ہے یا جہنمی، مگر ایسا نہیں ہوتا. جنت اور جہنم کا فیصلہ قیامت پر. گو اس کی بدعمالیوں کا کچھ عذاب جہنم قبر میں ملتا ہے، نیک عملوں کا کچھ ثواب قبر میں ملتا ہے، لیکن انجام کار اس کا فیصلہ قیامت کے دن پر. قیامت کے دن کو یوم التغابن، فیصلے کا دن، ہار جیت کا دن. اے انسان، یا تو اس دن تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا زندگی کی بازی ہار جائے گا. تو قیامت کے دن فیصلے کو جو مؤخر کیا، اس کی حکمت کیا تھی؟ حکمت یہی تھی کہ قیامت کے دن سب لوگ سامنے ہوں گے، حق والے اپنا حق مانگ سکیں، ظالم اور مظلوم کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے، انصاف کیا جا سکے. صرف حقوق اللہ ہی نہیں، حقوق العباد کا بھی جب معاملہ طے ہوگا تب بندہ جنت میں جا سکے گا. اس لیے قیامت کا دن ایک اہم دن ہے. ذہن میں رکھنا کہ ہونے والی اولاد یا تو ماں باپ کے لیے ذریعہ ثواب بنتی ہے یا ماں باپ کے لیے وسیلہ عذاب بنتی ہے. اگر نیک فرمانبردار بن گئی تو ذریعہ ثواب بن گئی. نیکیاں اولاد کرے گی، ماں باپ کے نام اعمال میں اس کا اجر لکھا جائے گا. الدال علی الخیر کفاعلہ، چونکہ انہوں نے تربیت اچھی کی تھی اس لیے وہ اس کے اجر کے حقدار بنے. اور اگر نافرمان بنے، بے دین بنے، ماں باپ کی غفلت ہوئی تو یہ ماں باپ کے لیے وسیلہ عذاب بنے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. چنانچہ آدمی اگر کوشش کرے تو اولاد کی تربیت اچھی کر سکتا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جی ہم تو امیر لوگ ہیں، مال پیسہ ہے، ہم اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ کرنے والے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں اگرچہ ان کے پاس سونے چاندی کے خزانے موجود ہوں. مشہور واقعہ ہے کہ کابل کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، امیر دوست محمد. ان کی بیوی نیک تھی، بیٹا جوان ہوا تو ان کو انہوں نے کسی جنگ پر بھیجا. خبر آئی کہ جی اس کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ گیا. بادشاہ بڑا غمگین ہوا. ملکہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو بادشاہ نے خبر سنائی کہ ہمارے بیٹے کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ گیا. ملکہ کہنے لگی کہ یہ خبر غلط ہے، میں اس پہ یقین نہیں کرتی. اس نے کہا نہیں، مجھے بتایا گیا ہے. ملکہ نے کہا ہرگز نہیں. اللہ کی شان کے 2-3 دن بعد اطلاع ملی کہ شہزادہ بھاگا نہیں تھا، یہ ایک جنگی چال تھی. پیچھے ہٹا اور اس نے دوسری طرف سے دوبارہ حملہ کیا اور اللہ نے شہزادے کو فتح عطا فرما دی. تو امیر دوست محمد بڑے حیران ہوئے. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کیسے یقین سے کہتی تھی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا؟ تو اس نے کہا کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے نیت کی تھی کہ میں اس کو باوضو دودھ پلاؤں گی. میں نے کبھی اپنے بیٹے کو بے وضو دودھ نہیں پلایا. میرے اس دودھ پلانے کی یہ برکت کہ میرا بیٹا ایسا کام کر ہی نہیں سکتا. اب دیکھو جو تربیت کرنے والے ہیں وہ محلات میں بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر گزرتے. اور ایک اور بات توجہ سے سنیے کہ انسان جب تربیت کرنے پہ آتا ہے تو جنگلی جانوروں کی بھی تربیت کر دیتا ہے. یہاں کے رہنے والے تو گیم پارکس میں جاتے ہیں، ریزرو میں جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے لوگ شیروں کو ٹرین کر دیتے ہیں، ہاتھیوں کو کر دیتے ہیں، ہائینا کو کر دیتے ہیں. جنگلی جانوروں کو اگر ٹرین کیا جا سکتا ہے تو کیا انسان کو ٹرین نہیں کیا جا سکتا؟ اس کے بچے کی تربیت نہیں کی جا سکتی؟ اور یہ تربیت ایک فطری عمل ہے. یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ماں باپ کے لیے اولاد کی تربیت کرنا ایک فطری عمل ہے. ہر جاندار ماں باپ اولاد کی تربیت کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ شیر کے جب بچے قبض پیدا ہوتے ہیں تو شیرنی ان بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے، دوڑتی ہے، ان کو شکار کرنا سکھاتی ہے. اب دیکھو ماں ہے، اولاد کی تربیت کر رہی ہے. چڑیا کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں،
تو ماں ان کے لیے پانی دانا لاتی ہے، ان کو کھلاتی پلاتی ہے، اور پھر ان کو اڑنا سکھاتی ہے، ان کو اس گھونسلے سے باہر دھکے دے دیتی ہے۔ تو اگر جانور اپنی اولاد کو ٹرین کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، تو پھر انسان اپنی اولاد کی تربیت سے کیسے دور جا سکتا ہے؟ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ جو غیر مسلم ماں باپ ہوتے ہیں ان کی تربیت میں اور مسلمان ماں باپ کی تربیت میں ایک فرق ہوتا ہے۔ غیر مسلم ماں باپ اپنی اولاد کی فقط دنیا بناتے ہیں، اور مسلمان ماں باپ اولاد کی دنیا بھی بناتے ہیں اور اولاد کی آخرت بھی بناتے ہیں۔ اسی لیے کنز المال کی حدیث ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رب العزت اس طرح قبول فرماتے ہیں جس طرح کسی نبی کی دعا اللہ اس کی امت کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ 3 دعائیں قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ایک مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور تیسرا ماں باپ کی دعا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ تھیں، ایمان لے آئیں، ان کا نوجوان بچہ تھا، فوت ہو گیا۔ یہ اپنے بچے کے پاس آئیں اور ان کے پاس بیٹھ کے دعا کی، اللہ میں ایمان لے آئی اور میرے جوان بچے کو موت آ گئی، تیرے فیصلے اپنی جگہ سچ ہیں، حق ہیں، لیکن مجھے کافر لوگ یہ تانے دیں گے کہ تو نے بتوں کی پوجا کو چھوڑا، لات اور منات نے تیرے جوان بیٹے کو موت دے دی، اے اللہ مجھے کافروں کے اس تانے سے بچا اور میرے بیٹے کو ایک مرتبہ پھر زندگی عطا فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو دوبارہ زندگی عطا فرما، اور یہ تو مشہور واقعہ ہے کہ ایک بچہ جس کی بینائی نہیں تھی، ماں اس کے لیے رو کے دعا مانگتی تھی، اللہ اس کو بینا کر دے۔ ماں کا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس بچے کو بینائی عطا فرمائی، اور وہ بچہ پھر ایسا بنا کہ اپنے وقت کا ایک محدث بنا، جسے آج ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اگر ماں کی دعا پر ایک نابینا بچہ بینا بن سکتا ہے تو ماں کی دعا پر ہمارے بچوں کے نابینا دل بینا نہیں بن سکتے۔ اس لیے دعائیں بھی کریں، کوشش بھی کریں۔ تربیت کے بارے میں چند باتیں جو آپ سے پہلی مجالس میں تفصیل کے ساتھ کی گئیں، یاد دہانی کے طور پہ آج ان کا تذکرہ پھر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اولاد کو حلال مال سے اگر ہم پرورش کریں گے تو بچے خود بخود نیک بنیں گے۔ جو گوشت حرام مال سے بنتا ہے وہ ٹشو جب تک گناہ نہ کر لے اس کو اطمینان ہی نہیں آتا۔ اس لیے اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا پوائنٹ کہ اپنی اولاد کو حلال مال سے پالو۔ آج سائنس کی دنیا میں یہ بات تجربے میں طے ہو گئی کہ جب بچہ 18 ہفتے کا ہوتا ہے تو اس وقت سے اس کے دماغ پر اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ دین اسلام نے تو بہت پہلے بتا دیا کہ ماں کے پیٹ سے بچے کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، اور فقہا نے لکھا کہ عورت جب حاملہ ہو تو وہ حرام سے پرہیز کرے، گناہوں سے پرہیز کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گی تو ہونے والی اولاد فرما بردار پیدا ہوگی، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو شروع سے ہی بچے کو سکھاتی رہیں۔ بچے کی مثال ایک پودے کی مانند ہے۔ جیسے ایک پودا چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو آپ جیسے ٹرین کرنا چاہیں آپ کر سکتی ہیں۔ جیسے بیل ہے، اس کو چاہیں تو آپ دیوار کے ساتھ چڑھا سکتی ہیں، کاٹ چھانٹ کرنا چاہیں تو کوئی شکل اس کو دے سکتی ہیں۔ بالکل بچے کی یہی مثال۔ اور عورتیں محبت کی بنا پر یہ سوچتی ہیں جی بچہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی مثال تو ایسے ہوئی کہ دیوار بن رہی ہے اور بنانے والے نے ٹیڑھی بنانی شروع کر دی۔ اب مالک مکان اگر یہ سوچ کے خاموش ہو جائے جی اونچی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گی، بھئی جو دیوار شروع سے ٹیڑھی ہو وہ سریا تک چلی جائے اس کا ٹیڑھا پن بڑھتا جائے گا۔ یہی بچوں کا معاملہ کہ اگر بچپن سے تربیت نہ کی تو یہ جتنے بڑے ہوتے جائیں گے اتنے ہی یہ برے ہوتے جائیں گے۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو ایک کان میں اقامت کہیں اور دوسرے میں، ایک میں اذان دیں اور دوسرے میں اقامت کہیں۔
حالانکہ وہ بچہ کتنا چھوٹا ہے، سمجھ بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، لیکن شریعت اس کے کان میں اذان اور اقامت کہلوا رہی ہے۔ اس کا راز یہی ہے کہ اللہ کا نام اس بچے کے کان میں ڈالو تاکہ اس کے دماغ میں سب سے پہلے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچے۔ تو شریعت نے تو ہمیں پہلے سے بتا دیا، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ 6 سال کی عمر تک تربیت کی ذمہ داری ماں پر زیادہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ 6 سال کی عمر ایسی ہے کہ اس عمر میں بچہ ماں کے پاس وقت زیادہ گزارتا ہے، اس کے بعد باپ کے پاس وقت زیادہ گزارتا ہے، لہذا 6 سال کی عمر تک تربیت کی ذمہ داری کا زیادہ حصہ ماں کا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر باپ کا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک یہ بھی ہو کہ جب بچہ پیدا ہو تو ماں اس کو اپنا دودھ ضرور پلائے، ماں کے اپنے دودھ کے اندر اثرات ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اولاد کو ماں باپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ آج نوجوان بچیاں اپنی سمارٹنس کی وجہ سے اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے گھبراتی ہیں، ان کو ڈبے کے دودھ لگا دیتی ہیں۔ جس نے شروع سے ہی ڈبے کا دودھ پیا، اب وہ کیا پتا بکری کا دودھ ہو، تو پھر اس بکری کا دودھ پی کے ماں کی محبت تو اس بچے کے دل میں نہیں نہ آئے گی۔ ماں اپنا دودھ پلائے تاکہ اولاد کے دل میں ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی محبت آئے۔ اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو عورت بغیر عذر کے اپنے بچے کو دودھ پلانے سے محروم کرے گی، جہنم جائے گی، اور جہنم کے اندر سانپ اس کے پستان کو کاٹیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ تو اولاد کی تربیت میں بچے کو دودھ پلانا یہ بھی ایک اہم عمل ہے۔ آج آپ اولاد کی تربیت کریں گی، کل اس کا اجر پائیں گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جائے مگر وہ اپنے بچوں کی وجہ سے دوسری شادی نہ کرے تو اس عورت کو غازیہ بننے کا ثواب ملتا ہے، اور یہ اولاد کی تربیت اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جب میں جنت میں جانے لگوں گا تو میرے ساتھ ساتھ ایک عورت ہوگی، وہ بھی میرے ساتھ جنت میں داخل ہونے لگے گی، تو میں حیران ہو کے پوچھوں گا کہ تو کون ہے جو اتنا جلدی کر رہی ہے کہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہونے لگی؟ تو وہ کہے گی میں ایک بیوہ عورت ہوں، خاوند فوت ہو گیا، میں چاہتی تو دوسری شادی کر کے مزے کی زندگی گزار سکتی تھی، مگر بچوں کی محبت غالب آئی، میں نے غربت کو برداشت کر لیا، بچوں کو سینے سے لگائے رکھا، میں نے ان کی اچھی تربیت کی، بچوں کو بڑا کیا، ان کی شادیاں کی، میں بیوہ ماں ہوں، آج میرا کیا حساب کتاب ہونا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو اتنا جلدی جنت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ تربیت کا ایک بہتر اصول یہ ہے کہ بڑے بچے کی اچھی تربیت کر دی جائے تو اس کے اثرات خود بخود چھوٹے بچوں پر پڑتے ہیں۔ چنانچہ نام اچھے رکھنے چاہیے۔ آج نئے نام رکھنے کا اتنا شوق ہے کہ بے معنی قسم کے نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ نام کوئی نسبت کے ساتھ ہو، انبیاء کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ، اللہ کی نسبت کے نام پہ، جیسے اللہ تعالیٰ کو عبداللہ نام پسند ہے، عبد الرحمن، عبد الرحیم پسند ہے، تو یہ نام ہو، یہ صحابہ اولیاء کے ناموں پہ نام ہو، تو ان ناموں کی اپنی برکات ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے پاس اگر کوئی آدمی آتا جس کا نام اچھا نہ ہوتا، نام کے معنی اچھے نہ ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بدل دیا کرتے تھے۔ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد تحنیک کرنا بھی سنت اور اس کا عقیقہ کرنا بھی سنت، مگر تربیت میں سب سے بڑی بات یہ کہ ماں باپ خود دیندار بنے، اس لیے کہ انسان فطری طور پر نقال پیدا ہوا ہے۔ فطری طور پر بچہ ماں باپ کو جو کرتے دیکھتا ہے وہی کچھ کرتا ہے۔ اس عاجز نے آپ کو یہ واقعہ سنایا، بہت پہلے کی بات ہے، کہ ہمارے ایک دوست چیف انجینئر تھے، ان کو گورنمنٹ کے لوگوں کی طرف سے فون آتے رہتے تھے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں، تو ان کی عادت تھی کہ جب بھی فون اٹھاتے تھے تو وہ کہتے تھے چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ۔ وہ کہنے لگے ایک دن میں نہا کے جب باہر نکلا تو ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی، میں نے دیکھا کہ میرا 3 سال کا بچہ وہ دوڑا ہوا ٹیلی فون کی طرف گیا
اور اس نے فون اٹھا کر اپنے کانوں سے لگایا اور کہنے لگا چیف انجینئر منگلا سپیکنگ۔ اب دیکھیں کہ چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس، تو ماں باپ خود دیندار بنیں گے تو پھر اولاد بھی دیندار بن جائے۔ تربیت میں آپ اپنے بچے کو سب سے پہلے حیا اور شرم پاکیزگی والی زندگی سکھائیں کہ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ جن بچوں میں شرم و حیا نہیں ہوگی ان میں دنیا جہان کی ساری برائیاں آ جائیں گی۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ اولاد کے سامنے کوئی بے شرمی کی حرکت خود بھی نہ کریں۔ کئی مرتبہ اس کا خیال نہیں کیا جاتا، جی بچہ چھوٹا ہے اور میاں بیوی آپس میں گلے مل لیتے ہیں، بوس و کنار کرتے ہیں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان پر اثرات ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ اس قسم کے میاں بیوی والے کام الگ کمرے میں کریں، اولاد کے سامنے اس قسم کی کوئی عمل نہ کریں تاکہ اولاد کے اندر شرم و حیا زیادہ۔ اولاد کو وقت نہ دینا،